نمونہ تو پیش کریں. طلباء یہ کہیں ہمارے ساتھ بہت ہی نیک سیرت آدمی ہے، متقی آدمی ہے، کم از کم اتنا تو کہے نا. طلباء جب کہیں گے، جب ہمارا ظاہر وہ دیکھیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا قول فعل دیکھیں گے، تو تب جا کر یہ طالب علم فیصلہ کریں گے. گالی طلباء بھی دے رہے ہیں، استاد بھی دے رہے ہیں، تو فرق تو نہ ہوا. پھر وہ کہیں گے ہمارے استاد بھی تو گالی دیتے ہیں نا. آداب تلاوت لکھے حضرت قائد رحیم بشر رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑی عمدہ کتاب ہے، وہ مل جاتی ہے. اساتذہ کرام سے درخواست کروں گا اس کتاب کو لیں، اس کا خوب مطالعہ فرمائیں. اس کا حاشیہ لکھا ہے ان کے بیٹے قاری عبید اللہ رحمہ اللہ نے. اس کے اندر انہوں نے ایک بات نقل کی ہے کہ ایک طالب علم روزانہ کی بنیاد پہ ہے، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، جیسے گھروں کو طلباء جاتے ہیں تو وہ طالب علم نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، فرض کے بعد نہ سنت پڑھتا ہے نہ نفل پڑھتا ہے، جیسا آج کل ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. جی. تو کسی بوڑھے نے نمازی نے پوچھ رہا بیٹا تم نہ سنت پڑھتے ہو نہ نفل پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہمارے قاری سے بھی نہیں پڑھتے. سمجھ آئی؟ تو طالب علم نے کیا جواب دیا؟ ہمارے استاد قاری صاحب بھی نہیں پڑھتے. اسی کو حضرت قائد رحیم بشر رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، طالب علم نقالی کرتے ہیں، وہ آپ کو پڑھ رہے ہیں، آپ کی باتوں سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، قول سے، فعل سے آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے نمونہ بنیں. اچھا نمونہ بنیں گے تو یہ بچے آنے والے وقت میں، آج بچے ہیں کل استاد بنیں گے، تو یہ بھی نمونہ پیش کریں گے کہ ہمارے استاد یہ الحمدللہ ایسے ایسے تھے. وہی باتیں آج کا طالب علم کل کو استاد بنے گا تو اپنے استادوں کی باتوں کو نقل کرے گا، صحیح باتوں کو نقل کرے گا، اور صحیح معیار میں رہا اس کو بھی نقل کرے گا. نقل تو کرے گا. یہ میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو جائے، اس سے آدمی استاد بنتا ہے. 2001 میں ہو سکتا ہے بعد اب ایسا ہو کہ میری گفتگو کے اندر آپ کو یہ شبہ ہو کہ اپنی تعریف کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا، البتہ بتانے کے لیے ضروری ہے. کوئی تو بات بتانی ہے نا. تو یہ بدگمانی نہیں کرنا. یہ تو بات میں شروع میں کہہ دیا کرتا ہوں، لیکن ابھی کہہ رہا ہوں، آپ اس طرف نہ جائیں. میں بزرگوں کے اقوال، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات آپ کو بے ربط سنا رہا ہوں، اور آپ کو وقتاً فوقتاً یہ کام دیں گے. اسی بھی درخواست ہے اپنے بزرگوں کو، ان کے حالات کو پڑھا کریں. جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، حفظ سے متعلق ہے وہ پڑھیں، تجوید سے متعلق ہے تجوید والا باب پڑھیں. اگر آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، جو عنوان ہے وہ اساتذہ جس پہ کام کر گئے ہیں ان کو پڑھا جائے، تاکہ ہم اور آپ جو بھی ہے ایک جاندار شاندار استاد بن سکے. دو 2001 میں نے 1 سال پورا کورس کروایا، 3 مہینے کا تھا. حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ کے نواسہ ہیں، مولانا قاری عبدالماجد صاحب، ان کا مدرسہ ہے روضۃ الفتحیہ، شرافہ بازار کراچی میں. تو وہاں ایک حضرت مفتی رشید احمد جہانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں مفتی کمال صاحب. وہ روزانہ کوئی نہ کوئی استاد کو پکڑ کر لاتے تھے. 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کا میرا سبق ہوتا تھا، یہ صبح کے وقت.
اس میں جمال قرآن بھی تھا، نورانی قاعدہ بھی تھا، تجوید بھی اور تربیت سے متعلق کے 4 عنوان تھے۔ تو اس میں ایک جامعۃ رشید کے استاد تھے جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، مولانا شیخ ایاز صاحب تھے سہیوال کے، ساری زندگی وہاں کراچی میں گزاری ہے۔ ایسے اللہ والے تھے کہ آدمی سارا دن اس کو دیکھتا رہے کہ یہ مولوی بھی ہوگا تو نہیں پہچان سکتا کہ یہ مولوی ہو، ایسے سیدھے سادھے عربی کپڑے باہر تھے، ساری زندگی جامعۃ رشید نے انہوں نے پڑھایا ہے عربی کا سبق۔ میری گفتگو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میں دیکھا تو ہے، شروع میں آ کر بیٹھے رہے سنتے رہے مختلف، جیسے آپ میں گفتگو کر رہا ہوں اسی طرح گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آخر میں نے ایک مولوی سے پوچھا، مولوی صاحب یہ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ وہ جمال قرآن سبق تھا، قاعدے کا تھا، حفظ سے متعلق ہے، تربیت سے متعلق ہے، درسگاہ سے متعلق ہے، جی بچوں کا احساس کرنا نہ کرنا، اس کے نفع نقصان ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ تو میں نے ایسے پوچھا، مولوی صاحب بات سمجھ آئی؟ اب انہوں نے سر ہلایا ایسے انداز سے۔ میں نے کہا یہ تو طالب آپ کے استاد ہیں، بہت پرانے 10-12 سال کے استاد ہیں، یہ تو چھوٹے بچے ایسا ہلاتے ہیں نا، استاد پوچھتا ہے سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ زور سے بولے، جی مجھے سمجھ آئی۔ جیسے نکاح میں ہوتے ہیں جی، قبول کرنا منظور کرنا اونچی آواز سے کہو تاکہ وہ جو بیٹھے ان کو پتہ چلے کہ ہاں میں نے یہ قبول کیا ہے، رشتہ یہ مجھے قبول ہے۔ تو شیخ ایاز رحمہ اللہ ابھی 3 سال ان کا انتقال ہوا ہے، فرمانے لگے کہ میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی ہے، تلاوت لگے، فرمایا کہ 1 منٹ بیٹھ جاؤ۔ کوئی 35 سال سے قریب کی تعداد ہوتی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ یہ جو ساری گفتگو آپ نے سنی میں نے بھی سنی، اسی سے استاد بنتا ہے، جو ان کا الفاظ ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ بزرگوں کا فیض ہے جن کی باتیں میں نقل کر رہا ہوں۔ تو مجھے سے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا بڑے جید عالم وہ یہ فرما رہے ہیں کسی گفتگو ہی سے تو استاد بنتا ہے۔ تو آج کی جو نشست ہے آپ کو بلایا گیا ہے اور مجھے کچھ کہنے کو کہا گیا ہے، تو یہی ہے بیٹھ کر ایک دوسرے بزرگوں کی باتیں آپ کو سننا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی، یقین ہوں گی کہ آپ کے علم میں ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے اور آپ کے اساتذہ نے آپ کو سنائی ہیں جی۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ ملا جلا ہوگا۔ تو حضرت قائد رحیم بخش رحمۃ اللہ جو حضرت کیا فرماتے ہیں، استاد کا قول فعل بچہ نقل کرتا ہے، اس لیے استاد اپنی درسگاہ کے اندر معصوم بن کر رہے، فرشتہ صفت انسان بن کر رہے، ہے تو انسان لیکن ایسے اوصاف اپنائے، ایسی عادتیں اپنائے، ایسے خصائل کا حامل ہو کہ یہی طالب علم جا کر باہر کہے، گھر میں کہے ہمارے استاد جی نے یہ گفتگو فرمائی، استاد جی ہمارے ایسے ایسے ہیں۔ اور ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو شرعی قسم کے ہوتے ہیں، باہر جا کر استاد نے اگر کسی بچے کو مارا ہے، یہ تو میں زندگی میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، بچے باہر جا کر استاد کی اس پکڑ کے ایک بچے کو پکڑا، استاد مار رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، وہ بچے ساری باہر جا کر نقالی کر رہے ہیں، ہمارے استاد یوں پکڑتے ہیں، یوں وہ بناتے ہیں، یوں یوں کہتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا جی۔ تو اس لیے حضرت قاری محمد ادریس سے ہوشیار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم از کم استاد مصنوعی تقویٰ تو اختیار کرے، سمجھے کرے۔ حقیقی تقویٰ تو یہ ہے کہ گناہ سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے،
اللہ کا سچا فرمانبردار بنے، بندہ بنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچا مطیع بنے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، بزرگان دین کا خوب ادب کرے، ان کی بے ادبی گستاخی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو تجوید کے بعد کی بات ہو رہی تھی کہ امام جزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تم طالب علم بن کر جاؤ استاد کے سامنے، استاد آپ کو کوئی چیز پڑھائے، بتائے یا کوئی دے، جو جو قاعدہ، قانون، ضابطہ، اصول بتائے آپ ان کو لے لیں۔ بالاخذ بالتجوید، تجوید کی بات کر رہا، تجوید کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ترتیل کا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کیا نام ہے، ترتیل کس چیز کا نام ہے، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر بیان فرمائی، الترتیل و تجوید الحروف معرفت الوقوف۔ ترتیل نام ہے دو چیزوں کا، حرفوں کو صحیح ادا کرنا اور تلاوت کے دوران وقت کے طریقوں کا، وقت کے موقعوں کا پہچاننا، یہ دو جز ہیں۔ اب یوں سمجھے جس طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو جز ہیں۔ پہلے جز کے اندر توحید ہے اور دوسرے جز کے اندر رسالت، یہ دونوں مل کر ایک چیز بنتی ہے، عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ خط نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اب علماء نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر حکم اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، طریقہ نبی کا، جب یہ دونوں باتیں آپس میں ایک ساتھ چلیں گی تو بات بنے گی، اور ایک چیز ہے ایک نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو نہیں مانتا، وہ کسی درجے کا بھی کامل ایمان نہیں ہے، وہ ناقص ایمان ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے اللہ کچھ نہیں ہے، یہ نظام یوں ہی چل رہا ہے، البتہ میں محمد رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، تو یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اس کا ایمان بھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل اس وقت بنے گا جب یہ دونوں جز آپس میں ملیں گے کہ اللہ ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، حکم اللہ کا ہے، طریقہ نبی کا ہے۔ تو اسی طرح ترتیل کے دو جز ہیں، پہلا جز یہ ہے کہ حرفوں کو صحیح ادا کرو، تجوید الحروف، اور دوسرا جز ہے معرفت الوقوف، کہ تلاوت کے دوران مجھے کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، تجوید الحروف کا مطلب یہ ہے کہ حرفوں کو کس طرح صحیح ادا کرنا ہے، ادائے نبوی کس طرح ہے، ادائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح ہے، اور دوران تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کہاں کہاں وقف فرمایا، ان کی نشاندہی، امت کے رجال، امت کے افراد ہر دور میں تجوید پہ اور معرفت وقف پہ کام کیا ہے۔
یہاں تک لکھا ہے کہ تجوید کی کتابیں کم ہیں، اوقاف کی وقت کتابیں زیادہ لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ حرفوں کا تعلق تجوید سے ہے اور معنی کا تعلق وقت سے ہے۔ اس لیے فرمایا دو جز ہیں، دونوں جز آپس میں ان کا تعلق ہوگا تو قرآن مجید کے حروف بھی صحیح اور قرآن کا معنی بھی صحیح اور محفوظ موجود رہے گا۔ تجوید کا معنی ہے صاف ستھرا عمدہ کھڑا کرنا، کسی چیز کا روشن ہونا، صاف ہونا۔ ہمارے اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے حروف صحیح ہیں یا حروف صحیح نہیں ہیں، اس کا تلفظ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے تو یہ ترتیل بھی ہے، تجوید بھی ہے، اور حرف اور تلفظ صحیح نہیں ہے، یہ ترتیب تجوید کے خلاف ہے۔ تو امام جدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد صاحب آپ کو سبق دے رہے ہیں، اس سبق کو لے لو۔ بَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، یہ دونوں تاکیدیں ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے حتمن کا لفظ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تو طے شدہ بات ہے، پل سے راہ سے سب کو گزرنا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا نیکی اور بدی کا، گزرنا سبھی کو ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے بھی گزریں گے، ان کے ماننے والے بھی گزریں گے، ان کے نہ ماننے والے بھی گزریں گے سبھی، یہ طے ہے۔ تو امام جزیرہ فرماتے ہیں یہ تاکید کے طور پر آپ اس بات کو لے لو، قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھو، حتمن لازم۔ پھر دوسری تاکید ہے، یہ تو اس کا تجوید سے پڑھنے کی گویا کہ انہوں نے ترغیب دی ہے۔ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی ہوتے ہیں، کسی کو رغبت دلانا، کسی کو ڈرانا، اگر یہ کام کرو گے اس میں یہ نقصان ہے۔ تو فرمایا من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی امام جزی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں۔ تصورات کی دنیا میں آپ یہ سمجھیں کہ جیسے سوال جواب ہوتا ہے استاد سے، شاگرد سوال کرتا ہے، استاد جواب دیتے ہیں، تو شاگرد کہہ رہے ہیں کہ استاد جی آپ نے مجھے اس کی فضیلت بیان فرما دی اور مجھے ڈرا بھی دیا، اس کا فائدہ بتا دیا اور اس کا نقصان بھی بتا دیا،